پھر ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی، اس کا تھوڑا سا ریویو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں. ہم نے تعوذ و تسمیہ کے بارے میں بھی پڑھا تھا، اور جب ہم نے تسمیہ کے بارے میں پڑھا تھا تو آپ کو جو لفظی ترجمہ میں نے سکھایا تھا اس میں بسمی کے ساتھ جو با ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ عربی زبان میں کچھ حروف معنی رکھتے ہیں. اس کی مزید جب میں نے تحقیق کی تو اس حرف با کی وسعت کا اندازہ ہوا. بسمی کے ساتھ جو با آیا ہے اس حرف با کے تو عربی زبان میں بہت سارے معنی ہیں، لیکن قرآن پاک میں چند ہی استعمال ہوئے. یہاں یہ 3 معنوں میں آیا ہے. ایک معنی ساتھ کا، یعنی معیت کا، کہ ساتھ نام اللہ کے. جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تیرے نام کے ساتھ، تیرے نام کی معیت ہمیں نصیب ہو. اس میں دوسرا معنی استعانت کا آتا ہے. استعانت کہتے ہیں مدد کو، یعنی جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اللہ تیری مدد کے ساتھ. تیسرا معنی اس میں تبرک کا آتا ہے. تبرک کہتے ہیں برکت کو. تو جب آپ یہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، تیرے نام کی مدد حاصل کرتے ہوئے، تیرے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے اس کام کو شروع کر رہی ہوں. اسی لیے بسم اللہ پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سارے فائدے نصیب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ ہم پچھلی کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو ساتھ بھی تیرا، مدد بھی تیری، اور برکت بھی تیری ہی طرف سے. وہ رب جو رحمان ہے، رحیم ہے. برکت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مادی برکت اور دوسری معنوی برکت. مادی برکت یہ ہے کہ اللہ آپ کے وسائل میں اضافہ شروع کر دے گا، اور معنوی برکت یہ ہے کہ اللہ آپ کو اس سے خیر و بھلائی نصیب کرے گا. اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ برکت کی دعا کرتے ہیں، لیکن برکت کا ہرگز یہ معنی تو نہیں ہوتا نا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موٹا کر دے. نہیں، آپ اس کھانے سے برکت مانگ رہے ہیں، یعنی آپ اس کھانے سے صحت مانگ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو برکت دی آپ کے سامنے رزق کی شکل میں، مادی شکل میں، اور معنوی برکت کیا دی؟ اللہ آپ کو اس سے صحت نصیب کرتا ہے، کتنی بیماریوں سے بچاتا ہے. پھر جب انسان کھا پی لیتا ہے تو اس کا ذہن بھی سکون میں آ جاتا ہے، ایک اطمینان کی کیفیات اس کے اوپر اترتی ہے. تو برکت 2 طرح سے پھر نصیب ہوتی ہے. پھر سورۃ الفاتحہ یہ 7 آیتوں پر مبنی سورت ہے، 7 مثانی اس کو کہا جاتا ہے. سورۃ الفاتحہ کی جو 7 آیتیں ہیں اس بارے میں علماء کے نزدیک اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور پھر آگے الحمدللہ سے الضالین تک 6 آیات ہیں، تو یہ ہو گئیں کل 7 آیات، اور اسی کو ہی قرآن پاک میں 7 مثانی کہا گیا ہے. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں، یہ ہر سورت کو الگ کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، یعنی ایک سورت سے دوسری سورت کے درمیان فصل کرنے کے لیے بسم اللہ اتری ہے.
تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ 7 آیتیں الحمدللہ سے شروع ہو کر پھر صراط الذین انعمت علیہم پر 6 آیتیں اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت ہے. یوں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کچھ علماء کے نزدیک 1 آیت ہے اور کچھ علماء کے نزدیک 2 آیات ہیں. اب اس میں اختلاف ہے، لیکن ہے یہ 7 آیتیں ہیں. کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن پاک میں ہی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 مثانی کہا ہے. تو اس معاملے میں علماء کے نزدیک اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف میں عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھنی ہی ہے، پھر اس کے بعد باقی آیات پڑھنی ہے. اب یہ بسم اللہ سے شروع ہو کر الضالین پر مکمل ہو کر 7 آیتیں ہو جائیں، یا بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ سے شروع ہو کر الضالین تک 7 آیتیں ہو جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ علماء کے اس اختلاف سے الحمدللہ پڑھنے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہر شخص بسم اللہ سے ہی شروع کرتا ہے اور ختم الضالین پر ہی کرتا ہے. بس فہم کا اختلاف ہے. تو یہ 7 مثانی ہے، آپ جس بھی اعتبار سے اس کو سمجھیں. الحمدللہ اس اختلاف سے امت کا کوئی نقصان نہیں ہوا. پھر ہم نے سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ کی تفسیر میں پڑھا تھا کہ یہ تعریفی کلمہ ہے، پھر یہ کلمہ شکر بھی ہے اور یہ کلمہ دعا بھی ہے. جب آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ اللہ سب تعریف تیرے لیے ہے، یہ بڑی اسپیشل تعریف ہے. الحمدللہ اتنی اسپیشل تعریف ہے، اتنی خاص تعریف ہے کہ اس میں شکر کے جذبات شامل ہوتے ہیں. اسی لیے یہاں پر حمد کا لفظ آیا ہے. حمد کہتے ہی ایسی تعریف کو ہیں جس میں شکر کے جذبات شامل ہوں. ایک اہم بات جو آپ کو واضح کرنی تھی کہ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن یہ سورت 2 بار نازل ہوئی ہے، مکہ میں 1 بار اور مدینہ میں 1 بار، لیکن اسے مکی سورت کہا جاتا ہے. تو آپ سب نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ مکی اور مدنی سورتوں کی تقسیم جغرافیائی نہیں ہے، یعنی جگہ کے اعتبار سے اس کو تقسیم نہیں کیا گیا کہ اگر مکہ میں اتری ہے تو اس سورت کو مکی سورت کہہ دیا گیا، مدینہ میں اتری ہے تو اس کو مدنی سورت کہہ دیا گیا. یہ تقسیم زمانی ہے، یعنی جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلائیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رہے گی انشاءاللہ. سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، گو کہ یہ 1 بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں بھی نازل ہوئی. تو میں ذکر کر رہی تھی الحمدللہ کا. یہ وہ کلمہ ہے کہ جو کلمہ تعریف بھی ہے، کلمہ شکر بھی ہے اور کلمہ دعا بھی ہے. یہ کلمہ شکر ہے، اس بارے میں ابن عباس کا قول ملتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کلمہ شکر ہے. یہ ابن کثیر میں بھی آتا ہے اور تفسیر ابن ابی حاتم میں آتا ہے. یہ کلمہ شکر ہے، اس بات پر علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی ہیں جس کے بارے میں خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے. تو ہر نعمت پر شکر واجب ہے یہ بات.
آپ کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں آپ کو اس پر شکر ادا کرنا لازم ہے، لیکن جن نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ بتائیے کیسے شکر ادا ہوگا؟ جن نعمتوں کو آپ گن ہی نہیں سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کاؤنٹلیس نعمتیں آپ کے پاس ہیں، آپ شکر کیسے ادا کریں گے؟ اس پر علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شکر تو ادا نہیں ہو سکتا، اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، تم اس کو گننا چاہو، تم ان کو شمار کرنا چاہو، تم نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ کلمۃ الشکر ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ کل کائنات کی نعمتیں ایک لقمہ بن جائیں، ایک نوالا بن جائیں، اور انسان اس کو اپنے منہ میں ڈال کر حلق سے اتار لے، تو ایک کلمہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان جب اسے سچے دل سے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو ان سب نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس قول کا مفہوم، اسی لیے اس کو بہترین کلمہ شکر کہا گیا کہ اگر آپ ساری نعمتیں بھی اس دنیا کی ایک نوالا بنا کر حلق سے اتار لیں اور آپ دل سے کہیں الحمدللہ، تو ان تمام نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ صبح شام کی دعاؤں میں ایک دعا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمہ او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یہ صبح آپ پڑھ لیتے ہیں تو صبح سے لے کر شام تک کی تمام نعمتوں کا شکرانہ ادا ہو جاتا ہے، اور اگر آپ یہی سیم دعا شام کے وقت پڑھ لیں تو صبح تک کی ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ایسا کلمہ ہے، اور یہ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ اس نے ہمیں ایسا بہترین کلمہ سکھایا ہے کہ جس سے ہم اس کی نہ گنی جانے والی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ دل سے یہ کہنے والے ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، سب تعریف تیرے لیے ہے۔ پھر ہم نے آپ کو ایک حدیث اور بتائی تھی مسلم کی، جس میں ذکر کیا تھا کہ اس ایک کلمے کو ادا کرنے سے میزان بھر جاتا ہے، یاد ہے آپ کو؟ یعنی میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اتنا بہترین کلمہ الحمدللہ۔ پھر آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ افضل الدعا ہے، ترمذی کی روایت آپ کو بتائی تھی۔ اب یہ افضل الدعا کیسے ہے؟ آپ تو الحمدللہ کہتے ہیں، اس میں کون سی دعا مانگی آپ نے؟ کچھ مانگا آپ نے اس میں؟ آپ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب تعریف تیرے لیے ہے، سب شکر تیرے لیے ہے، اس میں ہم کچھ مانگ تو نہیں رہے، لیکن اس کو افضل الدعا کہا گیا، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ الابراہیم آیت نمبر 7 میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو اس کلمے کو پڑھنے سے اس کی عطا میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اس اضافے کی بنیاد پر اسے بہترین دعا کہا گیا ہے۔ کہتے تو آپ الحمدللہ ہیں، کچھ مانگ نہیں رہے، لیکن اس شکر ادا کرنے کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اسی اضافے کی بنا پر اسے افضل الدعا کہا گیا ہے الحمدللہ۔ پھر ایک اور حدیث جو میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں رکھی تھی، وہ حدیث قدسی تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے۔ تو شروع میں اگر آپ دیکھیے تو الحمدللہ سے دعا کے آداب سکھائے جا رہے ہیں
کہ جس رب سے آپ دعا مانگ رہے ہیں پہلے آپ اس کی حمد و ثنا بیان کیجیے. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی تعریف، سب سے پہلی معرفت جو کروائی گئی وہ یہ کروائی گئی کہ وہ رب العالمین ہے. اور یہ وہ آخری حد ہے معرفت کی جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے. مثلاً آپ کائنات میں کچھ بھی دیکھتے ہیں تو آپ اس سے اپنے رب کو پہچانتے ہیں. اس کے آگے آپ اور کچھ نہیں جان سکتے. جو آپ کی آنکھ دیکھتی ہے، جو آپ کے کان سنتے ہیں، جو آپ کا دل محسوس کرتا ہے، بس یہیں تک معرفت ہے. اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے تو آپ اس کے تمام عالمین کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو تو جو اپنے سامنے نظر آ رہا ہے بس وہی ہے. تو یہ معرفت کی حد ہے، لیمٹس ہماری اتنی ہیں. اللہ کی ذات کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جان سکتے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو. یہ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے. یہ حدیث طبرانی میں، بیہقی میں، ابن ابی حاتم میں، سبھی میں آتی ہے. تو اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس میں غور و فکر کرو. اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرو. کیوں؟ کیونکہ اس تک تو تم پہنچ ہی نہیں سکتے. تم تو صرف کائنات پر غور و فکر کر سکتے ہو. جو چیز اس نے پیدا کی اسی پر غور و فکر کر سکتے ہو. تو اگر کوئی معرفت حاصل کر سکتا ہے تو میکسیمم اتنی ہی حاصل کر سکتا ہے. پھر اس معرفت کے بعد بھی آپ کے دل سے یہ بات نکلے گی، کل شکر، کل تعریف، کل کمالات، کل حسن، کل خوبی اللہ صرف تیرے ہی لائق ہے. جب آپ واقعی کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، جو کہ ہم کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم کر بھی نہیں سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو اتنے اچھے سے فیل کر سکتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سارے وہ عالم دکھا دیتا جو اس نے پیدا کیے ہیں تو پھر ہمارا کیا ہوتا. کیونکہ یہ عالم بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے. اسی لیے مفسرین ایک کلمہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں کہ یہ مقام معرفت ہے. جب انسان پورے دل کے احساس کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہی رب العالمین ہے، تو ہی سارے جہان کا پالنے والا ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی مدبر ہے، تو وہ مقام معرفت پا لیتا ہے، وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے. پھر وہ کیوں مالک ہے، کیوں مدبر ہے، کیوں پالتا ہے، کیا اس کو ہماری ضرورت ہے؟ کیا ہم اس کی ذمہ داری ہیں؟ نہیں. اس کا جواب آگے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں الرحمن الرحیم. وہ اسی لیے پالتا ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. رحمان مبالغے کے اعتبار سے اور رحیم ہمیشگی کے اعتبار سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتنا کچھ عطا کر رہا ہے حالانکہ اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، نہ ہم اس کی ذمہ داری ہیں، لیکن اس نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کر کے پھر ہمارے لیے اتنی پلاننگز کی، ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی نعمتوں سے نوازا، دینی اعتبار سے بھی ہماری رہنمائی کی. الحمدللہ. اس کی رحمت کتنی وسیع ہے اس بارے میں ہم نے کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھی تھی. ایک اور روایت اس بارے میں آتی ہے جو کہ مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہر حصہ اتنا وسیع ہے کہ اس سے آسمان اور زمین کا درمیانی فاصلہ بھر جاتا ہے. کافی طویل حدیث ہے اس کا،
ایک چھوٹا سا حصہ میں نے لیا ہے، جس میں ابتدا میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ اس زمین میں اتارا ہے، اور پھر بتایا گیا کہ اس کی رحمت کا ہر حصہ اتنا وسیع ہے کہ اس سے آسمان اور زمین کا درمیانی فاصلہ بھر جاتا ہے۔ اس نے ایک حصہ اس زمین پہ اتارا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ مخلوق آپس میں رحمت کا معاملہ، شفقت کا معاملہ کرتی ہے۔ اور پھر اس حدیث کا اینڈ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 99 حصے رحمت کے استعمال کرے گا۔ آپ سوچیں کہ کل قیامت کے دن کتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ نچھاور کرے گا اپنے بندوں پر۔ ایک حصے کے اترنے پر دنیا میں لوگ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، ایون جانور بھی اپنے بچوں پر شفیق ہوتے ہیں، تو پھر 99 حصے کیسے ہوں گے اس کے؟ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ میں فرماتے ہیں الرحمن الرحیم۔ رحمت کا لفظ جب ہم لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ 3 معنی رکھتا ہے۔ ایک ڈھانپ لینا، دوسرا حفاظت کا انتظام۔ اس کی مثال رحم مادر ہے۔ رحم مادر کو بھی اسی لیے رحم مادر کہا جاتا ہے کہ وہ جو نطفہ ہوتا ہے اس کو ایک سیکیور جگہ مل جاتی ہے۔ تو اس کا دوسرا معنی حفاظت کا انتظام۔ تیسرا معنی ایسا عطیہ یا سامان نشو و نما جو کسی کو سہولت پہنچانے کے لیے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بلا معاوضہ دیا جائے۔ ایسا عطیہ یا سامان نشو و نما جو کسی کو سہولت پہنچانے کے لیے، یعنی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے بلا معاوضہ دیا جائے، یعنی اس کی پیمنٹ بھی نہ لی جائے۔ تو سوچیں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے جو ڈھانپ لیتی ہے۔ وہ رب ہمیں سامان حفاظت عطا کرتا ہے، پھر وہ ایسے ہمیں عطیہ عطا کرتا ہے جو بلا معاوضہ ہیں اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ کے عذاب کے بارے میں صحیح علم ہو جائے تو کوئی بھی اس کی جنت کی خواہش نہ کرے۔ یعنی اگر کوئی مومن اللہ کے عذاب کے بارے میں صحیح معنوں میں معرفت حاصل کر لے، صحیح معنوں میں اس کو دیکھ لے، تو پھر وہ کبھی بھی جنت کی خواہش نہیں کرے گا۔ یعنی اس کے عذاب کی شدت کو جان کر وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو معافی ملے گی اور وہ جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی بھی کافر اللہ کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ یعنی اگر کافروں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو پھر ان کافروں میں سے کوئی بھی جنت سے نا امید نہ ہو، اسے یہ لگے گا کہ جنت مجھے ضرور ملے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی لیے مفسرین اس آیت الرحمن اور رحیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مقام امید ہے، اللہ آپ کو امید دلاتا ہے۔ اب کیسے یہ مقام امید ہے؟ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ سب تعریف تیرے لیے ہے، تو رب ہے جہانوں کا، تو بہت بڑا ہے۔ جو ہستی بہت بڑی ہو تو آپ اس کا ایک ایسا خوف اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ پھر آپ اس خوف کے ساتھ جی نہیں سکتے۔ مثلا اگر آپ کوئی بہت بڑی سی عجیب سی مخلوق یہاں دیکھ لیں تو آپ کا دل کیا محسوس کرے گا؟ خوف محسوس کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عظمت، اپنی کبریائی، اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں۔ جب آپ اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کو محسوس کرتے ہیں تو آپ کا دل
لرزنا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہمارا دل لرزتا نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہمارا دل کانپ جانا چاہیے کہ ہم کس رب کو پکار رہے ہیں، اس کی اتھارٹی کیا ہے، اس کا پاور کیا ہے. جو مفسرین اس کو فیل کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ مقام معرفت ہے، اور یہ مقام معرفت جس کو حاصل ہو جائے اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جی نہ سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کو امید دلاتے ہیں کہ بے شک وہ رب تمام جہانوں کا ہے، لیکن وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. گو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو بھی کرتا ہے وہ نافرمانی اس لیے بڑی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ایک انسان کی کوئی نافرمانی کرتا ہے نا وہ اتنی بڑی نہیں ہے، اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے وہ بہت بڑی ہے، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے بڑی اتھارٹی کوئی نہیں. تو وہ ہمیں امید دلاتا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. تو مفسرین اس آیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مقام امید ہے.